بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ پروگرام فیض قادریہ کے اندر میں آپ کا میزبان محمد فیضان قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے ہمارے مہمان ذی وقار، انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق جناب حافظ محمد آصف لطیف صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں اور وسعت عطا فرمائیں۔ اور آج اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، بہت ہی اہم موضوع ہے۔ آج ہمارا موضوع غیبت ہے، اور آج اسی کے بارے میں ہم حافظ صاحب سے جانیں گے۔ حافظ صاحب آپ یہ بتائیے گا غیبت ہے کیا، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا حکم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رب تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، حالانکہ تم میں سے ناپسند کرتے ہو؟ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ غیبت ہے کیا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہو، پھر چاہے وہ اس کے قول، فعل، نسب، دین، دنیا، حتیٰ کہ اس کی سواری یا اس کے لباس کے متعلق عیب کو بیان کیا جائے، غیبت ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج شریف کی رات میں نے ایسی قوم کو دیکھا جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو مردار کھاتے تھے، یعنی اپنے بھائیوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت سے بچو، بے شک غیبت زنا سے بھی سخت جرم ہے، کیونکہ زنا کرنے والا شخص جب رب العالمین کے حضور نادم ہوتا ہے اور اپنے گناہ کی معافی طلب کرتا ہے تو رب العالمین اسے معاف فرما دیتے ہیں، لیکن جب غیبت کرنے والا شخص کسی اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں غیبت کرتا ہے تو رب العالمین اس وقت تک اسے معاف نہیں کرتے جب تک وہ شخص اسے معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی جائے۔ یہ دو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر آپ کو یہ سمجھ تو آ گئی ہوگی کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح آج ہمارے معاشرے میں غیبت کا گناہ بالکل عام ہو چکا ہے۔ ہماری گفتگوؤں میں غیبت اس قدر پائی جاتی ہے کہ جب تک ہم کسی بھائی کی غیبت نہ کریں ہم اپنی گفتگو کو نامکمل سمجھتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں سخت وعید آئی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اپنے بھائی کی برائی کے ارادے سے غیبت کی تو رب العالمین اسے جہنم کے پل پر روکے رکھے گا، یہاں تک کہ اس شخص کے سامنے وہ سب نہ آ جائے جو اس نے کیا ہو۔ اسی طرح خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمہارے سامنے آ کر اپنے بھائی کے عیوب بیان کرتا ہے تو وہ یقیناً دوسرے لوگوں کے سامنے جا کر تمہارے عیب بیان کرتا ہوگا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو شخص تمہارے سامنے آ کر مزے لے کر کسی کی بات بتاتا ہے تو دوسروں کے سامنے جا کر آپ کی بات نہ بتاتا ہو، بلکہ اس کا کام ہی یہی ہے، وہ آپ کے سامنے آ کر دوسروں کے عیب بیان کرتا ہے، اور آپ سے جو سنتا اور دیکھتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ جا کر اس کو بیان کرتا ہے، بتاتا ہے کہ اس میں یہ عیب پائے جاتے ہیں۔ اب ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ جس کو یہ گناہ کر بیٹھے تو اس سے کیسے چھٹکارا پایا جائے۔ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ اگر بندہ گناہ کر بیٹھے، یہ غیبت کر بیٹھے، تو اپنے جس بھائی کی غیبت کی ہو اس سے معافی مانگے، رب العالمین کے حضور نادم ہو اور اپنی مغفرت طلب کرے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر غیبت کر لو تو جس بھائی کی غیبت کی ہو اس سے معافی طلب کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے حق میں دعائے مغفرت کر دی جائے کافی ہے، اور اپنے لیے رب العالمین کے حضور نادم ہو کر مغفرت طلب کرو، یہی کافی ہے۔ آج ہماری گفتگوؤں کے اندر غیبت رچ بس چکی ہے۔ دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنی گفتگوؤں کو غیبت سے پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سخت گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ ماشاءاللہ بہت ہی آسان انداز میں حافظ صاحب نے ہمیں سمجھایا غیبت ہے کیا اور اس کو بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو اس قبیح عمل سے ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔